السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محبوب رضا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے قیام میں علماء مشائخ کا کیا کردار تھا؟ ہم سب کو پاکستان کی تاریخ سے زیادہ آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کی اہمیت قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بیک وقت اپنے ماضی سے مربوط رکھتا ہے، حال کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اور ماضی اور حال کے واقعات اور معاملات کی جانچ پرکھ کے بعد ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بہتر جائزہ لے سکتے ہیں اور ایک اچھا لاہ عمل بنا سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان جو ایک عظیم الشان جد و جہد ہے، چشم فلک نے کئی صدیوں کے بعد ایسی بے مثال تحریک دیکھی تھی۔ اس میں جہاں ہمارے معاشرے کے تمام طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس میں نمایاں ترین کردار ہمارے علماء کا اور مشائخ کا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک استاد کی بہت بے مثال اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں، اور وہ استاد جو باطن کی تطہیر کا کام کرتا ہے وہ ہمارے علماء ہیں اور ہمارے مشائخ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دو عظیم الشان مراکز رہے ہیں اسلام کی تاریخ میں، اور ان کا احیاء ضروری ہے، ایک مسجد اور ایک خانقاہ۔ اب مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے مدرسہ جس کے نمائندے علماء کرام ہیں، اور خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشائخ جو مرشد معنوی ہیں، جو روحوں کی اصلاح کرتے ہیں اور تزکیہ اور تطہیر کے عمل سے انسان کو گزارتے ہیں، اور ان کے نمائندے مشائخ کرام ہیں۔ جتنے یہ دو طبقات عوام الناس پر مؤثر ہو سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی طبقہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کر لیں۔ اگر اس تحریک میں علماء کرام کی اور مشائخ اعظام کی کثیر تعداد موجود ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید اسے حاصل ہے اس تحریک کو، اور یقیناً اس نے کامیابی کی منزل تک پہنچنا ہے۔ پاکستان کی تحریک کا اور اس کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو عجیب حیرت ہوتی ہے۔ بر صغیر کے جتنے بھی نامور علماء تھے اور جتنے عظیم الشان مشائخ تھے، آہستہ آہستہ وہ تحریک پاکستان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور انہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے رات دن ایک کیا۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم پڑھیں لٹریچر جو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں موجود ہے تو بہت سارے بزرگوں کو، جن میں علماء بھی شامل ہیں اور مشائخ بھی شامل ہیں، بہت ساری بشارتیں حاصل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مکاشفات میں دیکھا، ان کے دل میں القاء ہوا کہ یہ ایسی تحریک ہے جسے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل ہے، اور مشیت ایزدی یہ چاہ رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں ایک آزاد ملک قائم ہو جس کا نام پاکستان ہو۔ چنانچہ جو شخص اس میں سپاہی کے طور پر اپنا نام لکھوائے گا، یقیناً اللہ اور اس کی رسول کی رضا کا اسے سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہاں پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بڑا دارالعلوم ہو اور ایسے بڑے علماء ہوں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا ہو، اور خانقاہوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ بہت سارے نام آپ بھی جانتے ہیں، مثلاً نقشبندی سلسلے کے ایک عظیم شیخ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرحد کے علاقے کے پیر صاحب زکوڑی شریف، اور پنجاب کے وسط میں واقع سرگودا کے خانقاہ سیال شریف حضرت پیر محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب شیخ الاسلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام علماء اور مشائخ اس کام کے لیے دنیا کی ہر قوت سے ٹکرا گئے اور ہر دنیاوی مصلحت سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سرگودا کا علاقہ ہے، قیام پاکستان سے پہلے سرگودا ہی کے آدمی کی حکومت تھی پنجاب میں، ٹیوانا صاحب کی، خضر ٹیوانا صاحب کی، اور اس خطے میں جتنی بڑی سیاسی خاندان ہیں اور جاگیردار ہیں وہ سارے کے سارے سیال شریف کے مرید ہیں، اور اچھا نیاز مندانہ روابط بھی رکھتے تھے۔ لیکن خانقاہ سیال شریف نے تحریک پاکستان میں ان تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔
بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ جو تھریٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ صرف سیال شریف ہی کا نہیں ہے، جہاں جہاں بھی یہ مشائخ تھے، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو اپنے علاقے میں اسی طرح کے مسائل کا سامنا تھا، پیر صاحب زکوڑی شریف کو اسی طرح مسائل کا سامنا تھا، اور جو متوسلین تھے ان میں سے بہت سارے کانگریس کی ہمدردیاں رکھنے والے تھے، انہوں نے ہر طریقے سے کد و کاوش کی ہوگی کہ یہ حضرات تحریک پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہوں، اگلے دستوں میں شامل نہ ہوں، یا کم از کم خاموش بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ خضر حیات ٹیوانہ نے جب بہت زیادہ دھمکیاں دیں تو بہت مشہور ہے کہ پیر صاحب سیال شریف نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے 99 نام پڑھے ہیں، ان میں کوئی نام خضر حیات ٹیوانہ نہیں ہے، چنانچہ میں تحریک پاکستان کی اس کوشش سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتا ہوں، اور اس سلسلے میں ہر طرح کی دھمکی اور ہر طرح کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ہمارے ان تمام مشائخ نے قید و بند کی سختیاں بھی اٹھائیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تحریک پاکستان کی، تو وہ تحریک کم از کم 200 یا 300 سال کا پس منظر رکھتی ہے۔ رفلی سپیکنگ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے 1947 تک کا جو زمانہ ہے اسے ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ، تاریخ انسانی کا عظیم الشان واقعہ چشم زدن میں نہیں ہو سکتا، 8-10 سال کی کاوش سے نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کئی مرتبہ کہا 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ تو وہ جو 300 سال کا زمانہ ہے وہ سارا تیاری ہو رہی تھی اس منزل تک پہنچنے کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں عظیم الشان علماء نے قید و بند کی سختیاں اٹھائیں۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، جو خیر آباد کا ایک مکتب ہے اور وہاں کا دارالعلوم ہے، جو عقلی علوم میں منطق اور فلسفہ میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں اس سے بڑا خاندان پیدا نہیں ہوا ہے، پوری دنیا انہیں جانتی اور مانتی ہے۔ اور حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی وہ بزرگ ہیں جن کو مرزا اسد اللہ خان غالب اپنا فارسی اور اردو کا کلام دکھاتے تھے، اور جب تک وہ تائید نہیں کرتے تھے غالب اپنا وہ کلام دیوان میں شامل نہیں کرتے تھے، یعنی علم کا یہ مرتبہ تھا۔ انہیں انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی اور وہیں ان کی رحلت ہوئی، وصال وہیں ہوا۔ یہ ایک سنہری تاریخ ہے، یہ چراغ جو ظاہری دنیا میں بجھ گیا اس رستے میں، انہوں نے ہماری تاریخ کے مختلف ابواب میں اپنی روشنیاں بکھیریں، اور ہم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔